قیوم نظامی صاحب کی کتاب معاملات رسول کا آج باب نمبر 10 پڑھا جائے گا۔ اپنے وطن سے ہجرت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ رات کی تاریکی میں اپنے وطن سے ہجرت کر گئے اور یمن کا رخ کرتے ہوئے چند میل کے فاصلے پر سور نامی پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کے لیے اجنبی راستہ اختیار کیا تاکہ کفار تلاش کے لیے معمول کے راستے پر نکلیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ نہ پائیں۔ ایک اجنبی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکل کر جاتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے والوں کو خبر کی۔ انہوں نے گھر کے اندر جھانکا تو چارپائی پر کسی کو لیٹا ہوا پایا۔ کہنے لگے، خدا کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوئے پڑے ہیں۔ صبح جب حضرت علی بستر سے اٹھے تو مشرکین ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مشرکین نے حضرت علی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، تو انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ مشرکین اشتعال میں آ کر حضرت علی کو خانہ کعبہ تک لے گئے اور کچھ دیر زیر حراست رکھا۔ حضرت علی سے مایوس ہو کر مشرکین حضرت ابو بکر کے گھر پر گئے اور ان کی بیٹی حضرت اسماء سے حضرت ابو بکر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بخدا مجھے معلوم نہیں۔ ابو جہل نے ان کے رخسار پر زور سے تھپڑ مارا جس سے ان کے کان کی بالی گر گئی۔ غار ثور میں داخل ہونے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق نے غار کو صاف کیا۔ غار کے اندر چند سوراخ تھے۔ حضرت ابو بکر نے اپنا تہبند پھاڑ کر ان کو بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا جس پر پاؤں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ کسی زہریلے کیڑے یا سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاؤں کو ڈس لیا۔ تکلیف کے باوجود انہوں نے حرکت نہ کی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ نہ جائیں۔ البتہ حضرت ابو بکر کے آنسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے اور حضرت ابو بکر سے پوچھا، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان، مجھے کسی چیز نے ڈس لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاؤں پر لعاب دہن لگایا تو حضرت ابو بکر صدیق کی تکلیف رفع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں 3 دن تک روپوش رہے تاکہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر کے تھک جائیں۔ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رات غار میں گزارتے، صبح سویرے مکہ چلے جاتے اور مشرکین کی تازہ خبریں لے کر رات کی تاریکی میں غار میں پہنچ جاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے غلام عامر بن فہیرہ غار کے قریب بکریاں چراتے رہتے۔ رات کو بکریاں غار کے پاس لے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر دودھ پی لیتے۔ عامر بن فہیرہ واپسی پر حضرت عبداللہ کے قدموں کے نشانات پر بکریوں کو ہانک کر مکہ لے جاتے تاکہ پاؤں کے نشان باقی نہ رہیں۔ قریش نے صلاح مشورے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی گرفتاری کے لیے 100 اونٹ کے انعام کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان کے بعد سوار، پیادے اور قدموں کے نشانات کے ماہر کھوجیوں نے سرگرمی سے تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا، سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اگر ان میں سے کوئی شخص محض اپنی نگاہ نیچی کر دے تو ہمیں دیکھ لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر خاموش رہو، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک روایت کے مطابق غار کے دہانے پر مکڑیوں نے جالا بن دیا تھا اور کبوتروں نے انڈے دے رکھے تھے، اس لیے کھوجی مشرکین کو یہ خیال ہی نہ آیا کہ غار کے اندر کوئی انسان بھی جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا کھوجیوں کی نظروں سے اوجھل رہنا خدائی معجزہ تھا۔ چوتھے روز طے شدہ پروگرام کے مطابق عبداللہ بن اریقط 2 اونٹنیاں لے کر غار کے باہر آن پہنچا۔ وہ راستوں کا ماہر، باخبر، تجربہ کار گائیڈ تھا۔ حضرت ابو بکر نے اس کی مہارت اور دیانت کی وجہ سے اس کی خدمات حاصل کی تھیں۔ ساحل کے ساتھ
ساحل کے ساتھ ساتھ نامعلوم راستوں پر مدینے کے سفر کا آغاز ہوا۔ ایک اونٹ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے پر حضرت ابو بکر صدیق اور ان کا غلام عامر بن فہیرہ سوار ہوئے۔ سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کے نام کے لالچ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا قریب پہنچ گیا۔ اس کے بعد کیا واقعہ پیش آیا اسے سراقہ نے خود بیان کیا ہے۔ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا تھا، ایک شخص مجلس میں آیا اور بتایا کہ اس نے ساحل کے پاس چند افراد دیکھے، اس کا خیال ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ لے کر ان افراد کے تعاقب میں نکلا یہاں تک کہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ میرا گھوڑا پھسلا اور میں گھوڑے کے سمیت نیچے گر گیا۔ میں دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور جب قریب پہنچا تو گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب آ کر رہے گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگتے ہوئے امان طلب کی اور انہوں نے امان دے دی۔ راستے میں ایک اور معجزہ رونما ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معبد کے خیمے کے پاس رکے تو ایک کمزور بکری نظر آئی جو دودھ نہیں دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد سے بکری کا دودھ دوہنے کی اجازت لے کر اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا تو ان میں دودھ اتر آیا جو اس قدر تھا کہ برتن بھر گیا، جسے سب نے شکم سیر ہو کر پیا اور اس کے باوجود بچ گیا۔ اس سفر کے دوران حضرت زبیر بن عوام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے جو تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کو سفید پارچہ جات تحفہ کے طور پر پیش کیے۔ قباء میں تشریف آوری۔ دوشنبہ 8 ربیع الاول 14 نبوی یعنی 23 ستمبر 622 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ مدینہ کے لوگ روزانہ صبح سویرے مدینہ سے باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے اور جب دھوپ کی تپش ناقابل برداشت ہو جاتی تو نا امید ہو کر واپس چلے جاتے۔ علامہ طبری کے مطابق مرد ہی نہیں عورتیں اور بچے بھی دیر تک شدید دھوپ میں کھڑے رہتے تھے۔ آخری روز ایک یہودی لڑکے نے پہاڑ کی چوٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو مدینے کی جانب آتے دیکھ لیا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، جن کا تمہیں انتظار تھا وہ آ گئے۔ یہ سنتے ہی سب دوڑ پڑے اور چاروں طرف تکبیر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس دن اہل مدینہ کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ مردوں اور بچیوں نے مسلح ہو کر، لڑکوں نے ڈھولک اور دف بجا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدت کے ساتھ والہانہ استقبال کیا۔ اس موقع پر لوگ شکرانے اور مدح کے اشعار بھی گا کر پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی بھی 3 روز کے بعد قباء پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلثوم بن بدم کے گھر پر قیام فرمایا۔ پیدل سفر کرنے کی وجہ سے حضرت علی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ آپ نے اپنا دست مبارک پھیرا جس سے پاؤں صحت یاب ہو گئے۔ غزوہ خیبر میں بھی حضرت علی آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا جس سے صحت مل گئی، پھر کبھی آنکھیں دکھنے کو نہ آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں مسجد تعمیر کی اور اس کی تعمیر میں خود بھی مزدوروں کی طرح کام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھاری پتھر اٹھاتے تو جسم مبارک خم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار التجا کرتے کہ یہ کام نہ کریں۔ آپ نے اخوت اور مساوات کا نمونہ پیش کرنا تھا، اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا تھا سب انسان برابر ہیں۔ محنت اور مشقت باعث عار نہیں بلکہ وجہ عزت و افتخار ہے۔ مسجد قباء کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن تقویٰ پر رکھی گئی، وہ اس بات کی
زیادہ مستحق ہے کہ تم اس میں قیام نماز کرو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک ہو جانے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ پاکیزہ زندگی بسر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پہلا خطبہ جمعہ۔ مسجد قباء کی تعمیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے۔ آپ کی سواری ابھی بنو سالم بن عوف کے محلے میں پہنچی تھی کہ جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ 100 مسلمان اس جمعہ کی نماز میں شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمایا۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پہلا خطبہ تھا۔ سب تعریف اللہ کے لیے، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، اس سے مدد مانگتا ہوں، اس سے بخشش کا طلبگار ہوں، اس سے ہدایت کا خواہ ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کا انکار نہیں کرتا اور دشمن ہوں اس کا جو اس کا انکار کرے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی اس کا شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے جسے اس نے بھیجا، ہدایت، نور، واضح و نصیحت کے ساتھ۔ ایسے وقت میں جب رسولوں کا سلسلہ موقوف تھا اور علم کی کمی تھی اور لوگوں میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی اور زمانہ دور ہو گیا تھا اور قیامت قریب تھی، موت نزدیک، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ راہ راست پر ہے، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہی اور وہ گناہ گار اور بھٹکا ہوا ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ کے غضب سے بچنے کی۔ بہترین ہے وہ شے جس کی نصیحت کرے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو، جو یہ ہے کہ وہ اسے آخرت کی تیاری پر آمادہ کرے، اور اللہ سے ڈرنے کی ہدایت۔ اور ڈرو اللہ سے جتنا اس نے اپنے سے ڈرایا، اور اس سے بڑھ کر کوئی نصیحت نہیں ہے، نہ اس سے بہتر کوئی یاد ہے۔ اور یقیناً اللہ سے پرہیزگاری اس کے لیے ہے جو اس کے مطابق عمل کرے، اس منزل مقصود پر جو کہ آخرت ہے، اور جو ان روابط کو جو ظاہر اور باطن میں اس کے اور اللہ کے درمیان ہیں درست رکھے، سوائے رضائے الہی کے کوئی اور مقصد نہ ہو، تو وہ اس کے لیے دنیا میں نیک نامی اور آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ جب انسان محتاج ہوگا اپنے پہلے کیے ہوئے اعمال کا، اور سوائے اس کے کچھ اس کے ساتھ نہ ہوگا، وہ آرزو رکھے گا کہ کاش اس کے اور اس موقع کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہوتا۔ اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر شفیق و مہربان ہے، اور اس نے اپنی بات کو سچ کر دکھایا اور اپنے وعدے کو پورا کیا، اور اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ خود فرماتا ہے کہ میرے یہاں بات بدلتی نہیں، اور میں بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ تو اللہ سے ڈر اپنی دنیا اور آخرت دونوں میں، اور ظاہر و باطن میں، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اور یقیناً اللہ سے ڈرنا اس کی ناراضگی سے بچاتا ہے، اور اس کی سزا سے بچاتا ہے، اور اس کے غضب سے بچاتا ہے۔ اور یقیناً اللہ سے ڈر چہروں کو نورانی بناتا ہے، اور پروردگار کو راضی کرتا ہے اور درجے بلند کرتا ہے۔ اپنا حصہ حاصل کرو اور اللہ کے بارے میں کوتاہی سے کام نہ لو، حالانکہ اللہ نے تم کو اپنی کتاب کا علم دیا ہے، تمہارے لیے اپنا راستہ صاف نمایاں کر دیا ہے، تاکہ وہ جانے انہیں جو کچھ ہے اور جانے انہیں جو جھوٹے ہیں، تو حسن سلوک سے کام لو، جس طرح اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور اس کی دشمنوں کو دشمن رکھ اور اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو۔ اس نے تمہیں منتخب کیا ہے اور تمہارا نام مسلم رکھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ حجت تمام ہونے کے بعد ہلاک ہو، اور جو زندگی پائے وہ کسی حجت کی بنا پر زندگی پائے۔ اور قوت نہیں ہے مگر اللہ کے سہارے سے، تو اللہ کو بہت یاد کرو، اور آج کے بعد والے دن کے واسطے کام کرو، کہ جو شخص اس معاملے کو جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے ٹھیک رکھے گا، تو اللہ اس کے اور دوسرے لوگوں کے درمیان والے معاملے کو خود ہی ٹھیک کر دے گا۔ اس لیے اللہ
لوگوں پر فیصلہ نافذ کرنے والا ہے، اور وہ اس پر فیصلہ نافذ نہیں کر سکتے، وہ لوگوں کا مالک ہے، اور وہ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اور نہیں قوت مگر اللہ کے سہارے جو بزرگ ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء سے مدینہ پہنچے تو ہر انصاری کی یہ دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں قیام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے، وہ جہاں پر بیٹھے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام وہیں ہوگا۔ اونٹنی بنو نجار کے محلے میں ایک کھلی جگہ پر رک گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے اترنے لگے تو یہ آیت ورد زباں اقدس تھی، اے میرے رب مجھے بابرکت منزل میں اتار، تو ہی بہترین منزل میں اتارنے والا ہے۔ حضرت ایوب انصاری کا مکان قریب ترین تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مکان میں قیام فرمایا۔ چند روز بعد حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام ایمن کو لے کر مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب مہاجرین مکہ سے مدینہ پہنچے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ سخت بیمار ہو گئے تھے۔ مدینہ کی آب و ہوا موافق نہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا، یا اس سے بھی زیادہ۔ مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے، اور اس کے غلے میں برکت دے، اور اس کا بخار منتقل کر کے حجفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور مدینہ کے حالات بدل گئے۔ مدینہ کی حالت ہے۔ مدینہ یثرب مکہ سے شام اور مدینہ یعنی یثرب مکہ سے شام اور مصر جانے والے تجارتی راستے کے قریب ایک اہم تجارتی مرکز تھا۔ قریب کے جو قافلے شام کی طرف جاتے تھے وہ مدینہ میں بھی قیام کرتے۔ مدینہ میں بڑی تعداد میں یہودی آباد تھے، وہ اہل کتاب تھے، دینی اور دنیاوی علوم کے جاننے والے تھے۔ مدینہ کے عرب قبائل اوس و خزرج پونے 2 سال سے ان یہودیوں کے ساتھ ایک ہی شہر میں رہے تھے، اور نبوت اور وحی، کتاب اور شریعت جیسے الفاظ اور ان کے مفہوم سے بخوبی آگاہ تھے۔ مدینہ کے مشرکین میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو مسلمانوں کے خلاف دل میں سخت بغض اور کینہ رکھتے تھے، مگر انہیں کھل کر سامنے آنے کی جرأت نہ تھی۔ اس گروہ کو منافقین کے نام سے پکارا گیا، اور ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ ان مشرکین نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، مگر باطنی طور پر اس دین پر قائم رہے۔ عبداللہ بن ابی مدینہ کا سردار بادشاہ بننے والا تھا، اس کے سر کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا، مگر اسلام کے پیغام نے اس کے مواقع ختم کر دی، اور اہل مدینہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب رجوع کر لیا۔ عبداللہ بن ابی اس غم کو بھول نہ سکا اور اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف رہا۔ مدینہ کے یہودی دولت مند تھے، غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت ان کے ہاتھ میں تھی۔ مدینہ میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے بنی کنیقہ، بنو نصیر اور بنو قریظہ تھے۔ مدینہ کے یہود کی ذہنیت کے بارے میں ایک مستند روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام ایک بلند پایہ یہودی عالم تھے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چند سوالات کے تسلی بخش جواب پانے کے بعد مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ جب یہودیوں کو میرے اسلام لانے کا علم ہوگا تو مجھ پر بے بنیاد الزام تراشی سے گریز نہیں کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضرت عبداللہ بن سلام چھپ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے عبداللہ بن سلام کے بارے میں دریافت فرمایا۔ انہوں نے کہا، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے افضل آدمی کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اگر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسلمان ہو جائیں تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یہود نے کہا اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن سلام برآمد ہوئے اور کلمہ شہادت پڑھا۔ یہود نے اسی وقت یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور وہ برے آدمی کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اللہ کی قسم تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور حق کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہودی نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو۔ مسجد نبوی ریاست کا مرکز۔ حضرت ایوب انصاری کے گھر کے قریب ایک کھلا میدان تھا جہاں پر لوگ کھجوریں خشک کرنے کے لیے دھوپ میں بچھایا کرتے تھے۔ یہ زمین دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ ان کے والد کا نام رافع بن ابی عمر بن عائد تھا جو فوت ہو چکا تھا۔ اب وہ دونوں اسعد بن زرارہ کی کفالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل کو بلایا اور زمین کی قیمت دریافت کی۔ دونوں یتیم بچوں نے بلا معاوضہ یہ قطع زمین بطور ہدیہ پیش کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ زمین کی قیمت سونے کے 10 دینار مقرر ہوئی جو حضرت ابوبکر نے ادا کر دیے۔ مارکیٹ کے مطابق زمین کی قیمت کا تعین کرنے کے لیے لوگوں سے مشاورت کی گئی تاکہ یتیموں کی حق تلفی نہ ہو۔ زمین کی قیمت ادا کرنے کے بعد مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ اس میدان میں گڑھے تھے جہاں بارش کا پانی کھڑا رہتا تھا۔ کہیں پرانے مکانات کے کھنڈر تھے، ایک حصے میں مشرکین کی قبریں تھیں اور کہیں کھجور کے درخت تھے۔ گڑھوں کو بھر دیا گیا، کھنڈر ہموار کر دیے گئے، درخت کاٹ دیے گئے، مشرکین کی قبروں کو گرا کر ان کی ہڈیوں کو ایک گڑھے میں پھینک کر ان پر مٹی ڈال دی گئی۔ جب میدان ہموار ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایک چھپر تعمیر کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک مزدور کی طرح مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ مسجد کی تعمیر کے دوران حضر موت کا ایک شخص طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا۔ وہ مٹی کا گارا بنانے کا بڑا ماہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کام کو دیکھ کر فرمایا اس کو گارا بنانے پر ہی رہنے دو کیونکہ یہ اس کام کو تم سے زیادہ عمدگی سے کر رہا ہے۔ اینٹیں اور پتھر ایک جگہ جمع ہو گئے تو سرکار دو عالم نے اپنی چادر اتاری اور خود اینٹ اٹھانے لگے۔ جب مہاجرین اور انصار نے دیکھا تو سب نے اپنی چادریں اتار کر ایک ایک طرف رکھ دی۔ وہ اینٹیں اور گارا اٹھا کر لاتے اور یہ شعر گنگناتے: اگر ہم بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے رہے تو ہم گمراہی میں ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر لاتے رہے، ان کی گرد سے شکم مبارک پر مٹی کی تہ جم گئی۔ صحابہ کرام پر وجد طاری تھا جب سب مل کر یہ اشعار پڑھتے: کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی، اے اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھاری پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ اسد بن خضیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھاری پتھر مجھے دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کوئی اور پتھر اٹھا لاؤ، تم مجھ سے زیادہ اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر زیادہ اینٹیں رکھ دیں۔ وہ اسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی کہ صحابہ خود ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور مجھ پر اس قدر بوجھ لاد دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شفقت کے ساتھ ان کے بالوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا اے پسر سمیہ، لوگوں کو ایک اجر ملے گا، تمہیں 2 اجر ملیں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ملحقہ زمین کے مالک سے کہا کہ یہ قطع مسجد کے اضافے کے لیے دے دو، اس کے بدلے جنت میں ایک محل لے لو۔ اس نے غربت اور
ہونے کی وجہ سے معذرت کر لی۔ حضرت عثمان کو پتہ چلا تو انہوں نے 10,000 درہم کے عوض یہ قطعہ زمین خرید لیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے محل کے بدلے یہ زمین ان سے خرید لیں۔ آپ نے یہ سودا قبول فرمایا۔ حضرت عبادہ سے روایت ہے کہ انصار نے مال جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم کب تک کھجور کی ٹہنیوں کے نیچے نماز پڑھتے رہیں گے؟ پختہ مسجد تعمیر کیجیے اور اسے آراستہ اور مزین فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے بھائی موسیٰ علیہ السلام کے طرز عمل سے روگردانی نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا چھپر کافی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے چھپر کی مانند ہو۔ مسجد کی دیواریں کچی اور اینٹوں سے بنائی گئی۔ مسجد کی دیواریں کچی اور اینٹوں سے بنائی گئی اور بنیادیں 3 ہاتھ چوڑی رکھی گئیں۔ مسجد کی قبلہ اور کی دیوار کی لمبائی 100 ہاتھ تھی اور چوڑائی اس سے کچھ کم تھی۔ محراب بیت المقدس کی طرف بنایا گیا۔ مسجد میں داخلے کے لیے 3 دروازے رکھے گئے۔ درمیان میں جو ستون تھے وہ کھجور کے درخت کے تھے۔ چھت کھجور کی شاخوں سے ڈالی گئی۔ مدینہ میں ہر قبیلہ کا الگ محلہ اور الگ مسجد تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی مدینہ میں 9 مساجد تعمیر ہو چکی تھیں۔ ایک روایت کے مطابق مسجد کے تقدس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کہیں مسجد دیکھو یا اذان کی آواز سنو، وہاں کسی شخص کو قتل نہ کرنا۔ میں ناخوش اور بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اہل طائف اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ خاص اس جگہ مسجد تعمیر کروائیں جہاں پر ان کا بت نصب تھا۔ حضرت طلق بن علی سے روایت ہے کہ جب ہماری قوم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہمارے ملک میں ایک گرجا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا پانی عنایت فرمایا اور ہدایت فرمائی کہ گرجے کو توڑ ڈالو اور وہاں یہ پانی چھڑک کر مسجد تعمیر کر لو۔ مسجد کی امامت۔ مساجد کی تعمیر کے بعد مختلف قبائل کے لیے الگ الگ امام مسجد مقرر کیے گئے۔ جو شخص سب سے زیادہ حافظ قرآن ہوتا اسے امام مقرر کیا جاتا۔ ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی امامت وہ کرے جو سب سے زیادہ کلام اللہ پڑھا ہو، اگر اس میں سب برابر ہو تو سنت سے سب سے زیادہ واقف ہو، اور اس میں بھی سب مساوات ہو تو جس نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی، اس میں بھی سب برابر ہو تو جس کی عمر زیادہ ہو، جن کو قبائل میں اعمال مقرر کیا جاتا وہی امامت کے فرائض بھی انجام دیتے۔ بڑے شہروں میں اعمال اور امام الگ الگ مقرر کیے جاتے۔ امان میں حضرت عمرو بن عاص عامل تھے اور ابو زید انصاری امام تھے۔ مسجد کے امام میرٹ پر نامزد کیے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر۔ مسجد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے 2 حجرے تعمیر کروائے۔ ہر حجرہ 10 فٹ چوڑا 15 فٹ لمبا تھا۔ حجروں کی دیواریں کچی اور اینٹوں کی بنائی گئی اور ان پر کھجور کی شاخوں کی چھتیں ڈالی گئی۔ دونوں حجروں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے کھجور کی شاخوں کو چن کر دیوار بنا دی گئی۔ اس پر مٹی کا لیپ کر دیا گیا۔ دروازے کے بجائے کمبل کے پردے لٹکائے گئے تھے۔ حجروں کی چھتیں اتنی نیچی تھیں کہ ہاتھ اٹھائیں تو چھت کو جا لگتا۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت سودا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ آ کر حجروں میں مقیم ہو گئی۔ بعد میں مزید حجروں کا اضافہ کیا گیا۔ ازواج مطہرات کی وفات کے بعد جب خلیفہ وقت حجروں کو منہدم کر کے مسجد کے ساتھ ملانے کا حکم دیا تو مدینہ کے صحابہ اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیوں کے بال آنسوؤں سے تر ہو گئے۔
ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو اصلی حالت میں محفوظ رکھا جاتا اور نئی نسلوں کو اندازہ ہوتا کہ جس نبی کے ہاتھ میں خزانے کی کنجیاں تھیں انہوں نے کس سادگی اور کفایت شاری اور قناعت سے زندگی گزاری۔ مسجد ضرار، منافقین مسلمانوں کو کمزور کرنے اور انہیں تقسیم کرنے کے لیے سازشیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے مسجد قباء کے قریب ایک اور مسجد اس بہانے سے تعمیر کی کہ جو معذور اور بزرگ مسلمان مسجد نبوی میں نہیں جا سکتے وہ اس مسجد میں نماز ادا کر لیا کریں، مگر منافقین کی اصل غرض یہ تھی کہ انہیں ایسا مرکز مل جائے جسے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کر سکیں۔ ابو عامر انصاری جو عیسائی مذہب قبول کر چکا تھا منافقین سے کہتا تھا وہ منظم ہوں اور کیسر روم سے ملاقات کر کے فوج کا دستہ لائے گا تاکہ مدینہ کو اسلام سے پاک کر دیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک تشریف لے جانے کے لیے گئے تو منافقین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہم نے بیماروں اور معذوروں کے لیے ایک مسجد تیار کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر ایک دفعہ نماز پڑھا دیں تو مسجد قبول ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں مہم پر جا رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معن بن عدی کو حکم دیا کہ اس مسجد کو آگ لگا دیں، کیونکہ منافقین کی اس مسجد کے بارے میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد ضرار پھوٹ ڈالنے اور کفر کی غرض سے تیار کی، اس غرض سے کہ جو لوگ پہلے سے خدا اور رسول سے لڑتے ہیں ان کو ایک کمینگاہ ہاتھ آئے اور وہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے صرف بھلائی کے لحاظ سے ایسا کیا، خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کبھی اس مسجد میں جا کر کھڑے نہ ہوں۔ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی پرہیزگاری پر رکھی گئی وہ اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ تو اس میں نماز پڑھے۔ وہاں ایسے لوگ ہیں جن کو صفائی محبوب ہے اور خدا صفائی پسند کرنے والوں کو چاہتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا، اتفاقاً اسے پیشاب کی حاجت ہوئی۔ وہ دیہاتی تھا، آداب مسجد سے ناآشنا تھا، لہذا وہ مسجد کو عام جگہ سمجھتے ہوئے وہیں پیشاب کرنے لگا۔ چاروں طرف سے صحابہ کرام دوڑے اور اسے ڈانٹنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ تم سختی کے لیے نہیں بلکہ نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، اب اسے پیشاب کر لینے دو اور بعد میں پانی بہا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو کو نرم الفاظ میں سمجھایا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے جس میں بندگی اور عبادت کی جاتی ہے، یہ پیشاب اور پخانہ کی جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نرم الفاظ بدو کے دل میں اتر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو سماجی، سیاسی اور سفارتی اور عدالتی امور کے لیے بھی استعمال کرتے تھے۔ ایک دن مسجد میں دو صحابی قرض کے سلسلے میں آپس میں بحث کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا موقف سن کر تنازع حل کروا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے ایک دن 30 مسلمانوں کا لشکر بنی حنیفہ کے ایک شخص ثمامہ کو گرفتار کر لے آیا اور اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ تیسرے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کر دیا۔ ثمامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس مسجد میں تشریف فرما تھے کہ 3 آدمی آئے۔ ان میں سے ایک نے مجلس میں تھوڑی سی جگہ خالی پائی وہیں بیٹھ گیا، دوسرے کو درمیان میں خالی جگہ نظر آئی تو وہ پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا پسند کی جگہ خالی نہ پا کر واپس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے بارے میں فرمایا ان میں سے ایک نے اللہ کی پناہ لی، اللہ نے بھی اس کو پناہ دی، ایک نے حیا کی، اللہ نے بھی اس کی حیا کی، ایک نے اللہ سے منہ پھیرا، مجلس میں شریک نہ ہوا، اللہ نے بھی اس سے منہ پھیر لیا۔ ایک روز صحابہ نے اس مسجد میں 2 حلقے بنا لیے، ایک حلقہ قرآن خوانی اور ذکر و دعا میں اور دوسرا حلقہ تعلیم و تعلم میں مشغول ہو گیا۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا دونوں حلقے اچھے ہیں، عمل خیر میں مشغول ہیں، لیکن دوسرا پہلے سے افضل ہے، خود بھی علم سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو معلم بنا کر مبعوث کیا ہے، یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے حلقے میں بیٹھ گئے۔ مسجد میں تعلیم۔ قرآن پاک میں تعلیم کے بارے میں آیات موجود ہیں۔
قرآن پاک میں تعلیم کے بارے میں آیات موجود ہیں۔ ایک آیت میں ارشاد ہوا، بے شک خدا نے ایمان والوں پر مہربانی کی جب اس نے ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ اس سے پہلے وہ فاحش گمراہی میں تھے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو معلم بنا کر مدینہ روانہ کیا تاکہ وہ نو مسلموں کو قرآن مجید کی تعلیم دے اور انہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات سے آگاہ کر سکے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن العاص کو تعلیم کے لیے نامزد کیا۔ وہ خوش و نویس تھے اور مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے۔ ان کو معلم حکمت کا منصب دیا گیا تھا۔ جنگ بدر میں 70 مشرکین گرفتار ہوئے۔ ان میں سے جو مال دار نہ تھے وہ تاوان ادا نہیں کر سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہائی کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں۔ مسجد نبوی کا ایک احاطہ تعلیم اور قیام کے لیے مختص کیا گیا تھا جسے صفا کہتے تھے۔ اس اقامتی درسگاہ میں فقہ کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ قرآن کی صورتیں زبانی یاد کروائی جاتی تھیں۔ فن تجوید سکھایا جاتا تھا۔ اس دینی مدرسے کی نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ قیام کرنے والے طلباء کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جاتا تھا۔ طلباء فارغ اوقات میں روزگار میں بھی مصروف رہتے تھے۔ مدینہ کے رہنے والے بھی مسجد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے۔ مقامی طلباء کے علاوہ دور دراز کے قبائل سے بھی طلباء تعلیم کے لیے آتے اور اپنا نصاب مکمل کر کے وطن واپس چلے جاتے۔ مدینہ میں صفا واحد درسگاہ نہ تھی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کم از کم 9 مسجدیں تھیں جہاں دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ان مساجد میں جا کر مدرسے کی نگرانی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی صادر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم بھی صادر کیا تھا کہ لوگ اپنے پڑھے لکھے ہمسایوں سے تعلیم حاصل کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منصب دینے اور مسجد کا امام مقرر کرنے سے پہلے یہ یقین کر لیتے کہ وہ قرآن و سنت کا ماہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دلچسپی کی بنا پر خواندگی میں اس قدر اضافہ ہو گیا کہ قرآن پاک میں یہ حکم نازل ہوا کہ تجارتی معاملہ جس میں رقم ادھار ہو تحریری طور پر انجام پائے اور ایسی دستاویز جو پر 2 اشخاص کی گواہی لی جایا کرے تاکہ معاملات صاف اور شفاف ہوں اور ان میں کسی قسم کا شک نہ پیدا ہو۔ ہجرت کے بعد خواندگی کی بنا پر ہی سیاسی معاہدات، سرکاری خط و کتابت، فوجی مہم پر جانے والے رضاکاروں کی فہرستیں، مردم شماری کا ریکارڈ رکھنا ممکن ہو سکا۔ تاریخ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 کے قریب خطوط محفوظ رکھے ہیں۔ بعض حدیثوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش خطی پر بڑی توجہ فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم کو معاوضہ وصول کرنے سے منع فرمایا۔ عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ وہ درسگاہ صفا میں قرآن اور فن تحریر کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے انہیں ایک کمان نظر کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسے قبول کرنے سے روک دیا۔ اسلامی ریاست کے حکمران کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مترجمین کی ضرورت ہوتی تھی جو غیر زبانیں جانتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ عبرانی خط لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں۔ وہ فارسی، حبشی اور رومی یونانی زبان جانتے تھے۔ نصاب میں قرآن و سنت کے علاوہ نشانہ بازی، پیراکی، ریاضی، تقسیم ترکہ، مبادی، طب، علم حیت اور علم نصاب اور علم تجوید کے مضامین بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ استاد کی عزت کی جائے اور علم بغیر عمل کے بے سود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کے لیے ہفتے میں ایک دن الگ مقرر فرما رکھا تھا۔ ایک روایت کے مطابق صفا بنت عبداللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم دی۔
اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں ازواج مطہرات کو حکم دیا کہ وہ دوسروں کو تعلیم دیا کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے گورنر عمرو بن حزم کے نام جو تحویل ہدایت نامہ جاری کیا وہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ اس میں تحریر ہے کہ قرآن و حدیث فقہ علوم اسلامیہ کی تعلیم کو بندوبست کریں۔ اس ہدایت نامے میں یہ قابل توجہ جملہ بھی درج ہے، لوگوں کو اس بات کی نرمی سے ترغیب دو کہ وہ دینیات کی تعلیم حاصل کریں۔ حضور اکرم نے صوبہ یمن میں مدارس کا دورہ کرنے کے لیے ایک ناظم مقرر فرمایا۔ قرآن پاک میں اندھی تقلید کو پسند نہیں کیا گیا اور ہر شخص کو اپنے طور پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کسی رسم و رواج کی پیروی اور محض آبائی اور موروثی ہونے کی بنا پر پیروی کرنے سے منع کیا گیا۔ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ احادیث میں علماء کی بڑی تعریف کی گئی ہے اور انہیں انبیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ بعض سیرت نگاروں کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے چین جانا پڑے، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ صدقات اور زکوٰۃ کی تقسیم کے لیے مسجد میں ہی بیت المال قائم کیا گیا۔ اس کے نگران حضرت بلال تھے۔ جب بیت المال کے لیے نقد رقوم کے ساتھ اونٹ، بھیڑیں، بکریاں، کھجوریں اور دوسری اجناس وصول ہونے لگی تو آمدنی اور اخراجات کا حساب کتاب رکھنے کے لیے کلرکوں کا تقرر کیا گیا۔ نیز مویشیوں کی دیکھ بھال کے لیے چرواہے رکھے گئے۔ مسجد اور بچوں کا تعلق ہمیشہ سے رہا ہے۔ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حضرت امام حسن و حسین کو مسجد میں لاتے رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اسی اثناء میں حسن اور حسین آئے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی، وہ چلتے ہوئے لڑکھڑا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے ممبر سے نیچے تشریف لائے اور ان دونوں کو اٹھا لیا اور اپنے سامنے بٹھا دیا۔ پھر فرمایا، اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ تمہارے لیے مال اور اولاد فتنہ یعنی آزمائش ہے۔ جب میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے اور لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ مجھے اپنی بات ختم کرنا پڑی اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ دوران نماز بچوں کی موجودگی کے حوالے سے یہ روایت خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن شداد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ظہر یا عصر میں سے کسی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن یا حسین کو اٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آگے کر کے بٹھا دیا اور نماز کے لیے تکبیر کہہ کر نماز شروع کی۔ پھر جب سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے درمیان سجدے کو طویل کیا۔ میرے والد کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں اور بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میں واپس سجدے میں چلا گیا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری کی تو لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کے درمیان سجدہ اتنا طویل کیا یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوا کہ کوئی معاملہ درپیش ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کوئی بات نہ تھی، لیکن میرا بیٹا میرے کندھے پر سوار تھا اور مجھے یہ بات ناپسند لگی کہ میں اس کے لیے اجلت کروں یہاں تک کہ اپنی کھیلنے کی ضرورت پوری کر لے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کہ میں نے حسن بن علی کو دیکھا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اتارتے نہیں تھے جب تک وہ خود نہیں اترتے جاتے، اور آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر جاتے۔ وہ آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رکوع کر رہے ہوتے تو اپنے دونوں پیروں کو پھیلا دیتے اور وہ دوسری طرف نکل جاتے۔ کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسن و حسین کے اوقات نماز میں مسجد آنے پر ناراض ہوئے ہوں۔
اپنے لخت جگر سیدہ فاطمہ زہرا سے کبھی یہ کہا ہو کہ مجھے مسجد میں نماز کے دوران کیوں جاتے ہیں بچے مسجد میں نماز کے دوران کیوں جاتے ہیں یا روکنے کی ہدایت کی ہو۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سیدنا حسن و حسین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا جو زمانہ پایا اس میں ان کی عمریں محض چند سال تھیں۔ مسجد نبوی اسلامی ریاست کا مرکزی سیکریٹریٹ تھی، جہاں پر تعلیم و تربیت کے علاوہ ریاست کے مذہبی، سماجی، معاشی، سیاسی اور سفارتی امور بھی طے پاتے تھے۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی سفارتی وفد آتا تو اس کے ساتھ مذاکرات مسجد میں ہی ہوتے۔ مسلمانوں، یہودیوں اور مشرکوں کے درمیان مسائل اور معاملات مسجد میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور رہنمائی میں طے کیے جاتے تھے۔ اگر کوئی فوجی مہم بھیجنے کی ضرورت پیش آتی تو اس کی ترتیب اور تنظیم کا کام بھی مسجد میں ہی ہوتا تھا۔ بیرون مدینہ تبلیغی اور سفارتی وفود بھی مسجد سے ہی روانہ کیے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرونی حاکموں کے نام سفارتی مراسلے بھی مسجد سے روانہ کیے۔ مسجد عبادت گاہ اور علمی مرکز کے علاوہ قیام و طعام اور اسلامی اخلاق کی تربیت گاہ کے طور پر بھی استعمال میں آتی تھی۔ دوسرے معنوں میں مسجد روحانی، مادی، دینی، دنیاوی رہنمائی کا سرچشمہ تھی، جہاں مسلمان نظم و ضبط، اتحاد اور مساوات کے اصول سیکھتے تھے۔ یہ مسجد کسی حاکم فرد یا خاندان کی دولت اور جاہ و جلال کی علامت نہیں تھی، بلکہ خالق کائنات کی عظمت اور جلال کی علامت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ جب تم کسی شخص کو مسجد میں جانے کا عادی دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسجدوں کو وہی عبادت کرتا ہے جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتا ہے۔